بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج سے انشاءاللہ العزیز ہم قرآن پاک کو مخارج اور تلفظ کے ساتھ ٹھیک پڑھنا سیکھیں گے۔ ہم یعنی میں اور میری ٹیم اپنی پوری کاوشیں آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ہماری ویڈیوز میں ساتھ بنے رہنا ہے، پوری ویڈیوز دیکھنی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تاکہ جیسے آپ ٹھیک قرآن پاک پڑھنا سیکھیں باقی لوگ بھی قرآن پاک ٹھیک پڑھنا سیکھیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم ایسا کیوں کریں، ہم اتنی محنت کرنا چاہتے ہیں تو کیوں کریں۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں، ہم شروع کرتے ہیں کہ جیسے ہم قرآن پاک کو الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ والی جو ہا ہے نا، یہ والی یعنی ہا جس کو ہم حلوائی والی ہے کہتے ہیں، اس کے ساتھ جو الحمدللہ پڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص الحمدللہ یوں کر کے پڑھتا ہے، وہ ہاتھی والی ہے کے ساتھ الحمدللہ پڑھتا ہے، تو پھر یہ والی، تو پھر اس کا مطلب تو تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ لفظی نہیں ہے، عربی میں نہیں ہے۔ تو کسی صورت بھی یہ الحمدللہ جو ہے نا وہ اس ہا کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح مخارج اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو جس طرح پڑھنا چاہتے ہیں، جو ہم ادا کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور آگے جب ہم الحمدللہ دوسری ہے کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ جب ہم اس کو قاف کو کاف پڑھ دیں گے، ہا کو ہا پڑھ دیں گے، حمزہ کو عین پڑھ دیں گے، تو بڑے سارے مسائل جو ہیں نا وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے، تو ہمارے جو مطالب ہیں وہ چینج ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہم نے سیکھ لیا کہ ہم اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مخارج اور تلفظ دو الگ چیزیں ہیں، ان میں کیا فرق ہے۔ تو مخارج بیسیکلی اس کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی حرف ادا ہوتا ہے، یعنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہا جو ہے نا وہ درمیانے حلق سے ادا ہوتی ہے، ہا یہ اس کا مخرج ہے، یعنی کوئی بھی لفظ، کوئی بھی حرف جہاں سے ہم ادا کر سکتے ہیں، با کہاں سے ادا ہوتی ہے، ہونٹ ملتے ہیں، ثا کہاں سے ادا ہوتی ہے، جیم کہاں سے ادا ہوتی ہے، تو اس کو کہیں گے ہم مخرج۔ تو اس کے بعد آتا ہے تلفظ۔ تلفظ کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھاؤں کہ جیسے ایک لفظ ہے، بڑا عام سا لفظ ہے غلط۔ اب یہ جو غلط ہے نا، یہ واقعی غلط ہے۔ دراصل یہ غلط لفظ نہیں ہے، یہ غلط لفظ ہے، یعنی غا پر زبر، لام پر زبر اور تا پر جزم۔ تو یہ غلط جو ہے نا یہ ٹھیک ہے، اور غلط جو ہے نا یہ غلط ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم تلفظ۔ مخرج اور تلفظ میں یہ چھوٹا سا فرق ہے۔ قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے جو سب سے ضروری چیز ہے جو ہم نے پڑھنا ہے نا، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھو تو اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اچھا، تو یہ آپ نے نا جی چھوٹے کلاس سے شروع دیکھا ہوگا، آپ کے بچے بھی اس کو پڑھتے ہیں، تو تعوذ پڑھتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعوذ کیا ہوتا ہے، تعوذ۔ آپ کے بچے پڑھتے ہیں تعوذ، آپ بھی پڑھتے ہوں گے یقیناً تعوذ۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو تعوذ ہے نا یہ غلط ہے، یہ تعوذ نہیں ہے لفظ۔ یہ جو لفظ ہے نا جی یہ تعوذ ہے۔ تا پر زبر، عین پر زبر، واو پر شد اور پیش، اور زال پر جزم، تعوذ۔ تو آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے کیا پڑھیں گے، یہ ہم یہاں نوٹ کر لیں۔ آج انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں
अलिफ, बा, ता और सा। कोशिश करेंगे कि हम इसको जल्द से जल्द सीखें ताकि हमारी वीडियो भी लंबी ना हो और हम सीख भी ज़्यादा लें। तो सबसे पहले जो अलिफ़ है ना जी, अलिफ़ को तो आपने अलिफ़ ही इसके मखारिज सारे दुरुस्त ही पढ़ते हैं, तो हम इसके तलफ़्फ़ुज़ पे बात करते हैं। अलिफ़ को कैसे पढ़ा जाता है? अलिफ़ को ना 3-4 तरीके से लोग पढ़ते हैं। एक जगह पे लोग पढ़ते हैं जी अलिफ़, दूसरी जगह अलिफ़ अलफ़, जो ये पंजाबी में पढ़ा जाता है अलिफ़। तो ये जो अलफ़ है ना, ये सिरे से गलत है, हम अलफ़ नहीं पढ़ सकते, हमें इसकी इजाज़त नहीं है। फिर कुछ लोग पढ़ते हैं आलिफ़। तो ये जो आलिफ़ है ना, ये आ ज़बर अलिफ़ ज़बर आ, अलिफ़ खड़ी ज़बर आ, तो ये भी किसी तरह जायज़ नहीं है, आलिफ़ हम नहीं पढ़ सकते, ये भी गलत है। अच्छा, कुछ दोस्त जो है ना वो यहाँ पर ये पढ़ते हैं अलिफ़, यहाँ पर वो या पढ़ लेते हैं, तो किसी तरह भी हम या भी नहीं पढ़ सकते, ये भी गलत है। बिल्कुल सादा तरीके से हमने पढ़ना है अलिफ़, यानी ना अलिफ़ को लंबा करेंगे, ना लाम को लंबा करेंगे और ना ही फ़ा को लंबा करेंगे। तो उसके बाद जो दूसरा है ना जी, वो हम पढ़ेंगे बा। हमारा जो अलिफ़ है वो अदा हो गया। तो बा के लिए मैं आपको मखरज लिख के देता हूँ। तो आपने ये मखरज जो है ना, ये याद नहीं करने, आपने इनको समझना है, आपने इसको दिमाग में बिठाना है, तो फिर आपको समझ आएंगे। दोनों हमारे जो दोनों होंठ है ना, ये वाले दोनों होंठों का होंठों का तार हिस्सा मिलने से अदा होता है। अब आपने ना मेरे होंठों की तरफ देखना है। आपके होंठ जो है ना, ये एक बाहर वाला हिस्सा है और एक इसका अंदर वाला हिस्सा है। बाहर वाला हिस्सा खुश्क होता है, अंदर वाला हिस्सा तर होता है। तो जब आपके दोनों अंदर वाले हिस्से मिलेंगे तो फिर ये बा, मेरे साथ आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, बा। अच्छा, अब तलफ़्फ़ुज़ में, अब मखरज में आपने देख लिया कि ये दोनों होंठों के तर वाले हिस्से मिलेंगे तो फिर ये बा अदा होगा। लेकिन अब हम तलफ़्फ़ुज़ में बात करें ना, तो मैं अब होंठ बंद करके बा पढ़ता हूँ, बा, तो ये भी बा अदा हुआ है, लेकिन ये गलत है। इसको हम प्रोनाउंस ऐसे नहीं कर सकते। हमने जनाब दोनों तरी वाले हिस्से मिला के बा अदा करना है, तो फिर हमारा बा। दूसरे नंबर पे हम आते हैं ता पे। ज़ुबान का सिरा और ऊपर वाले दांतों की जड़ से अदा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, वरना आप मेरे मुंह की तरफ देखें और सीखें। ज़ुबान का सिरा, ये आपकी ज़ुबान का सिरा है। ये सिरा जो है ना, वो आपके यहाँ ऊपर वाले होंठों के जड़ों को लगेगा और आप थोड़ा सा ज़ोर देंगे तो ये अदा होगा ता। प्रैक्टिस करें मेरे साथ, तो फिर ये आपको आसानी हो जाएगी। ता, वेरी गुड। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी सा। ज़ुबान की नोक और ऊपर वाले दोनों सिरों के नीचे वाला किनारा। अच्छा, ये वाला जो सा लफ्ज़ है ना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है। इसको आज आपने तवज्जो से सीखना है, तो अगले मज़ीद 2 लफ्ज़ आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, ये सा जो है ना, अक्सर लोग सा पढ़ते हैं, सीटी मार के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि तब तक सा आपका दुरुस्त नहीं है जब तक आप सा करके पढ़ते हैं। आप सीटी मार रहे हैं, सीटी इस पे नहीं मारनी। आपकी ज़ुबान की नोक और ये आखिरी किनारे इन दांतों के। अच्छा, अगर आपकी ज़ुबान कहीं भी ना लगे और सीटी ना लगे इसकी, तो फिर भी दुरुस्त है। सा,
کچھ لوگوں کی زبان باہر بھی آ سکتی ہے دانتوں سے، کچھ لوگوں کی زبان دانتوں سے اندر بھی رہ سکتی ہے، یعنی کسی دانت کو ٹچ نہ ہو تو پھر بھی درست ہے، بس سیٹی ہم نے نہیں مارنی۔ سا، آج سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو سا ہے نا، سا، یہ سیٹی کے بغیر ہوتا ہے۔ جو سیٹی والی ہوتی ہے وہ سین ہوتی ہے یا کوئی اور حرف ہوتے ہیں، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ سا سب سے مشکل یہ ہے اور اس کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ سا، سا، ویری گڈ۔ اچھا، اس کا نا اگر آپ اسکرین شاٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو اسکرین کلوز کر کے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اس کو یاد رکھنا ہے، آپ نے دماغ میں یاد رکھنا ہے۔ آپ نے جیسے میں نے لکھے ہوئے ہیں نا زبان کی نوک، اور یہ آپ کو نہ تو آپ نے پیپر دینا ہے اس چیز کا اور نہ آپ کا کوئی ٹیسٹ ہے، لہٰذا آپ جو ہے نا وہ تسلی سے آپ صرف اپنے ذہن نشین کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سا تک پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ العزیز کل کی جو ویڈیو ہے ہم اس سے آگے پڑھیں گے، لیکن آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، تاکہ ہماری یہ جو کاوش ہے نا یہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔